الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي بن أبي طالب بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صلی علی محمد وآل محمد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من کنت مولا فہذا علی مولا۔ سن 10 ہجری پیغمبر اسلام اپنے اصحاب کہ جن کی تعداد تقریباً 1,24,000 یا 1,20,000 ذکر ہوئی ہے، حجۃ الوداع کے لیے مدینے سے مکے کا سفر طے کرتے ہیں۔ مناسک حج تمام ہونے کے بعد پیغمبر اسلام کے سلسلے سے متعدد بار جبرائیل کا نزول ہوتا ہے جو یہ اعلان کرتے رہے کہ اے پیغمبر اس پیغام کو پہنچا دیجئے کہ جس کی آیت یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ۔ اے میرے حبیب اس پیغام کو پہنچا دیجئے جس کی خبر آپ کو پہلے سے دی جا چکی ہے، اگر آپ نے یہ انجام نہیں دیا تو گویا کار رسالت کا کوئی کام انجام نہیں دیا۔ پیغمبر اسلام انتظار کرتے رہے یہاں تک کہ مکے سے واپسی پر میدان غدیر جسے غدیر خم کہا جاتا ہے وہاں پر پہنچنے کے بعد تقریباً تیسری بار جناب جبرائیل کا یہ نزول ہوتا ہے کہ جس کا ذکر پیغمبر اسلام نے خود خطبہ غدیر میں فرمایا ہے۔ آپ نے لوگوں کو اکٹھا کیا، جو آگے جا چکے تھے ان کو بلایا گیا، جو پیچھے رہ گئے تھے ان کا انتظار کیا۔ ایک طویل خطبہ ہے کہ جس میں حمد و ثناء الہی اور بھی اس کے علاوہ دین اسلام کے قوانین کو بیان کیا ہے۔ بہت سی متعدد موضوعات پر گفتگو ہوئی اور اہم موضوع جو تھا وہ ولایت امیر المومنین علیہ السلام کا، کہ جس میں پیغمبر اسلام نے اللہ کی ولایت کا ذکر کیا، اپنی ولایت کا ذکر کیا، اور اس کے بعد جب لوگوں نے قبول کر لیا تو آپ نے ارشاد فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کے یہ علی مولا ہیں۔ اس کے بعد فوراً آیت کا نزول ہوا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اکمال دین، اتمام نعمت کی سند دی گئی، اور اس کے بعد لوگوں نے جناب امیر علی بن ابی طالب علیہ السلام کو بخن کے ذریعے سے مبارکباد پیش کی۔ آج کا دن یہ عید غدیر کا دن ہے۔ میں اپنی جانب سے اور مکتب حسینی کی طرف سے تمامی مومنین کی خدمت میں تہہ دل سے تہنیت و تبریک پیش کرتا ہوں، اور اسی مناسبت کے سلسلے میں اپنے کمسن بچوں اور بچیوں کے ساتھ فضیلت غدیر، اعمال غدیر اور فضیلت مولائے کائنات کے عنوان سے گفتگو کرنی ہے کہ جس میں سب سے پہلے فضیلت غدیر، اس کے بعد اعمال غدیر، اور آخر میں فضیلت مولائے کائنات کے حوالے سے کچھ حدیثیں ہیں جو ہماری بچیاں انشاءاللہ پیش کریں گی۔ آئیے اس غدیر کے بارے میں کم سن بچوں کی زبانی جانتے ہیں کہ آخر یہ عید کون سی عید ہے۔ روز عید غدیر دشمن اسلام کے لیے مایوسی کا دیجیے۔ آفرین، ماشاءاللہ، دشمن اسلام کے لیے مایوسی کا دن ہے۔ جیسے ہی علی علیہ السلام کی ولایت کا اعلان ہوتا ہے قرآن کی آیت نازل ہوتی ہے الیوم یئس الذین کفروا، کفار و مشرکین آج مایوس ہو گئے ہیں۔ روز عید غدیر اس عید کو عید اکبر کہا جاتا ہے۔ آفرین، ماشاءاللہ، آپ کی سلامتی کے لیے ایک صلوات۔
جیسا کہ روایتوں میں یہ مشہور ہے، معروف ہے کہ عید غدیر کو عید اللہ اکبر کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ ہماری جتنی بھی عیدیں ہیں سب کی اپنی ایک فضیلت ہے، لیکن عید غدیر کی اپنی ایک الگ فضیلت ہے۔ روایت میں ہے کہ روز قیامت کچھ دنوں کو پروردگار عالم دلہن کی طرح سجا کر لائے گا، دنوں کو، جس میں دیگر اور دوسرے دن بھی ہیں، لیکن ان میں سے ایک دن عید غدیر کا بھی دن ہے کہ جس کو پروردگار عالم قیامت کے دن دلہن کے طریقے سے سجا کر لوگوں کے سامنے پیش کرے گا۔ آئیے اب آپ روز عید غدیر دین کامل ہوا۔ آفرین، دین کامل ہوا۔ ولایت کا اعلان جیسے ہی ہوتا ہے آیت نازل ہوتی ہے، الیوم اکملت لکم دینکم، ہم نے آج دین اسلام کو کامل کر دیا ہے۔ روز عید غدیر دین کامل ہوا۔ آفرین، دین کامل ہوا، نعمتیں تمام ہوئی۔ الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا۔ آئیے ایک اور اپنے گلہائے مکتب حسینی کے گل کی طرف چلیں اور یہ جانے کہ آخر روز عید غدیر کون سا دن ہے۔ روز عید غدیر امام علی علیہ السلام کی امامت کا اعلان ہوا۔ امام علی علیہ السلام کی امامت کا اعلان ہوا، ماشاء اللہ۔ یہی وہ دن ہے کہ جس دن پروردگار عالم نے کئی بار پیغمبر اسلام کو جبرائیل کے ذریعے سے یہ پیغام پہنچایا، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اے میرے حبیب اس پیغام کو پہنچا دیجئے، یعنی علی علیہ السلام کی ولایت کا اعلان کر دیجئے۔ اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو گویا کار رسالت کا کوئی کام انجام نہیں دیا۔ ولایت کے اعلان کے بعد فوراً یہ آیت نازل ہوتی ہے کہ آج دین کامل ہو گیا، نعمتیں تمام ہو گئی ہیں اور پروردگار عالم نے دین اسلام کو ہمارے لیے پسند قرار دیا ہے۔ الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔ دین اسلام کے جہاں اپنے بہت سارے امتیازات کتابوں میں آپ نے پڑھے ہوں گے، وہیں سے ایک امتیاز جو دین مبین اسلام کا ہے کہ اس نے اپنے چاہنے والوں کو، اپنی اتباع کرنے والوں کو، بندگان خدا کو کبھی بھی کسی موقع پر تنہا نہیں چھوڑا ہے۔ لہذا وہ موقع جسے عام طور سے لوگ دوسروں کو شاید بھول جاتے ہوں، جسے عید کا موقع کہتے ہیں، لیکن اس وقت بھی پروردگار عالم نے اپنے بندوں کو تنہا نہیں چھوڑا ہے۔ لہذا آپ دیکھیں کہ کوئی بھی ایسی عید نہیں ہوتی ہے، کوئی بھی ایسا خوشی کا دن نہیں ہوتا ہے کہ جس میں پروردگار اپنے بندوں کے لیے کچھ ایسے عمل بیان کرتا ہے کہ یہ دعائیں پڑھو، یہ عبادت کرو، یہ اعمال کرو، جس کا مطلب یہ ہے کہ بندے کا اپنے معبود سے رابطہ کبھی بھی ختم نہیں ہونا چاہیے۔ اطاعت الہی ہر وقت ضروری ہے، جیسا کہ مولا کائنات امیر المومنین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، کل یوم لا یصلی فہو عید، کہ وہ دن کہ جس میں اللہ کی نافرمانی نہ کی جائے در واقع وہی عید کا دن ہوتا ہے۔ لہذا جو سب سے بڑی عید ہے عید اللہ اکبر، جسے عہد موعود یا اس کے علاوہ میثاق ماخوذ کے نام سے یاد کیا گیا ہے، اس میں بھی اللہ نے اور
پیغمبر اسلام کے ذریعے سے کچھ اعمال ہیں ائمہ معصومین علیہ السلام نے بیان فرمائے ہیں کہ جسے مومنین کو خاص توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ لہذا کتابوں میں، مفاتیح الجنان میں، دیگر تقاریر میں، علماء کے بیان میں آپ نے بارہا ان اعمال کے سلسلے میں سنا ہوگا، لیکن آج ہم ان کم سن بچوں کی زبانی اعمال عید غدیر کے سلسلے میں جاننا چاہتے ہیں کہ آخر اس سلسلے میں یہ ہمارے بچے کیا بیان کرتے ہیں۔ عید غدیر بیٹا ہمیں کیا کرنا ہمیں چاہیے؟ اللہ، رسول اور امام کی اطاعت کرنا چاہیے۔ آفرین۔ سب سے پہلی چیز جو ہے کہ عید کا دن ہو، اگر اطاعت الہی نہیں ہے تو پھر وہ عید کا دن ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ لہذا اطاعت الہی عید کے دن اور باقی بھی دن بہرحال ضروری ہے اگر انسان چاہتا ہے کہ اس کا وہ دن عید کا دن ہو۔ لہذا اطاعت الہی بہت ضروری عمل ہے جو ہمیں خوشی کے موقع پر انجام دینا ہے۔ بیٹا آپ کا نام کیا ہے؟ میرا نام سیدہ ہے۔ ماشاء اللہ۔ عید غدیر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ نماز پڑھنا چاہیے اور روزہ رکھنا چاہیے۔ نماز پڑھنا چاہیے اور روزہ رکھنا چاہیے۔ جیسا کہ اعمال کے سلسلے میں بھی آپ سب جانتے ہیں کہ اعمال میں دو طریقے کے اعمال مفاتیح یا دیگر کتب میں موجود ہیں۔ کچھ فردی اعمال ہیں، کچھ اجتماعی اعمال ہیں۔ فردی اعمال میں یہ ہے کہ انسان اپنے لیے جائے، نماز پڑھے، روزہ رکھے، عبادت کرے، یہ سب انسان اپنے لیے انجام دیتا ہے۔ لیکن کچھ اجتماعی اعمال بھی ہیں کہ جو ہمیں دوسروں کے ساتھ کرنا ہے۔ عید کے دن فردی اعمال بھی ہیں، روزہ ہے، غسل ہے، عبادت ہے، اس کے علاوہ اجتماعی اعمال بھی ہیں جیسے ہمیں تحفہ دینا ہے، صدقہ دینا ہے، لوگوں کو کھانا کھلانا ہے۔ لہذا یہ سارے اعمال ہیں جو عید کے دنوں میں ہمارے لیے قرار دیے گئے ہیں۔ بیٹا عید کے دن ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں صلہ رحم کرنا چاہیے۔ آفرین آفرین، کتنا بہترین عمل ہے، یعنی عید کے دن صلہ رحم کرنا چاہیے۔ صلہ رحم یعنی اپنے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ بہترین طریقے سے پیش آنا ہے۔ صلہ رحم کی بڑی فضیلت ہے، تاریخ میں، روایتوں میں، حدیثوں میں، قرآن مجید میں ساری تفصیلات کی طرف نہیں جایا جا سکتا ہے، لیکن عید غدیر میں اپنے سارے اختلافات کو مٹا کر اپنے قریبی لوگوں کے ساتھ کم از کم انسان کو قریب ہونا چاہیے۔ اس لیے کہ جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں کہ ہماری امامت کو اللہ نے قرار دیا ہے اور جس نے اس امامت کو قبول کر لیا اس کے درمیان اختلافات ختم ہو جائیں گے۔ لہذا جو عید غدیر کے ماننے والے ہیں، جو امامت علی علیہ السلام کے قائل ہیں، یہ ممکن ہی نہیں ہو سکتا ہے کہ وہ غدیری بھی ہوں اور ان کے درمیان اختلافات بھی پائے جاتے ہوں۔ لہذا ہمیں سارے اختلافات، لڑائی جھگڑے ختم کر کے لوگوں کے ساتھ، اپنے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحم کرنا ایک یہ دوسرا عمل بھی ہے جو عید غدیر کے لیے ہے۔ ہمیں عید غدیر میں بیٹا اور کیا کرنا چاہیے؟ عید غدیر میں ہمیں غریب کو کھانا کھلانا چاہیے۔ آفرین۔ یہ دائرہ جو ہے اس سے بھی بڑھ کے ہے، یعنی اس سے پہلے جو تھا کہ وہ صلہ رحم ہمیں کرنا ہے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ، لیکن غریبوں کو ہمیں کھانا کھلانا چاہیے۔ اس کے بارے میں ایک ہی حدیث ہے کہ جس کو بہت ہی اچھے طریقے سے بیان کیا گیا ہے کہ کھانا اور کھانا کھلانا یہ دو چیزیں ہوتی ہیں۔ طعام یعنی کھانا، اطعام یعنی دوسروں کو کھانا کھلانا۔ طعام جو ہوتا ہے وہ کھانا انسان کے بدن کو قوت پہنچاتا ہے، طاقت پہنچاتا ہے، لیکن اطعام دوسروں کو کھانا کھلانا یہ انسان کی روح کی قوت اور طاقت کا سبب بنتا ہے۔ کتنا انتظام کیا ہے اس عید میں پروردگار عالم نے، ان کے نمائندوں نے، کہ کیسے کیسے اعمال قرار دیے تاکہ اس کے ذریعے سے انسان کمال اور سعادت تک پہنچے۔ بیٹا عید غدیر اور کیا اعمال ہیں؟ تحفہ دینا چاہیے۔
آفرین. عید غدیر ہمیں ایک دوسرے کو تحفہ دینا چاہیے. تحفہ دینے سے روایت میں ہے کہ دل کی قدورت، کینہ، بغض و حسد یہ ساری چیزیں ختم ہو جاتی ہیں. لہذا ہمیں عید کے دن ایک دوسرے کو تحفہ دینا چاہیے. اس کے بعد اور کیا کرنا چاہیے؟ امام زمانہ کی بیعت کرنی چاہیے اور سلامتی کے لیے دعا کرنی چاہیے. آفرین. ایک بہت ہی اہم ذمہ داری جو آج کے دن ہماری ہے وہ امام زمانہ کی بیعت کرنی چاہیے اور آپ کی سلامتی کے لیے ہمیں دعا کرنی چاہیے، صلوات پڑھنی چاہیے. جیسا کہ دعائے عہد میں ہم روزانہ یہ پڑھتے ہیں، اللہم انی اجدد لہ فی صبیحۃ یوم ھذا وما عشت من ایام عہدا وعقدا. یعنی امام زمانہ سے بیعت کا اپنے اعلان کرتے ہیں ہر صبح، لیکن غدیر کے موقع پر خاص طور سے امام وقت کے سامنے ان کو حاضر و ناظر جان کر انسان کو یہ اقرار کرنا چاہیے کہ غدیر میں ہم نہیں تھے اور آپ کی جد بزرگوار کی ولایت کا اور امامت کا اعلان ہوا اور وہیں پر 12 اماموں کی بھی ولایت اور امامت کا اعلان ہوا جیسا کہ خطبہ غدیر میں موجود ہے. لہذا آج کے زمانے میں ہمارے جو 12 امام موجود ہیں، حاضر و ناظر ہیں، ہم ان کے بیعت کریں اور ان کی سلامتی کے لیے دعا، صلوات تو اور اس کے علاوہ دیگر چیزیں ہیں جو انجام دینے کی ضرورت ہے. بیٹا آپ کا نام کیا ہے؟ ایان رضا. آفرین. ہمیں عید غدیر میں کیا کرنا چاہیے؟ عید کریم مبارک ہو. عید کریم مبارک ہو. آفرین. آپ قائم رضا روزہ میں قائم رہنا. روزہ رکھنا چاہیے. اور آپ دعائیں آفرین. دعائے ندبہ پڑھنا چاہیے. دعائے ندبہ جو مخصوص ہے امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف سے دعائے ندبہ پڑھنا چاہیے. بیٹا اور عید غدیر میں اعمال قبول ہوتے ہیں. اعمال قبول ہوتے ہیں. آفرین. یہ عید غدیر ہے. عید غدیر کی جس سے خاص طور سے روایتوں میں موجود ہے کہ آج کے دن انسانوں کے اعمال قبول ہوتے ہیں. بیٹا عید غدیر میں اور ہمیں کیا کیا کرنا چاہیے؟ امام علی کی زیارت پڑھنی چاہیے. آفرین. ماشاء اللہ. بہت ہی اہم عمل ہے آج کے لیے اور وہ ہے کہ آج کے دن یعنی عید غدیر انسان کو اپنے امام امیر المومنین علیہ السلام کی زیارت پڑھنی چاہیے. زیارتیں بہت ہیں، 3 سے 4 زیارتیں ہیں شاید جس میں ذکر کی گئی ہیں، لیکن بہترین زیارت جو علماء نے قرار دیا ہے زیارت امین اللہ ہے کہ اسے آج کے دن کہیں بھی ہو پہلے تو کوشش کرے کہ درگاہ اور بارگاہ امیر المومنین میں پہنچے، لیکن اگر پہنچ نہیں سکتا تو دور سے بھی وہی ثواب رکھا گیا ہے. زیارت امین اللہ کو روز عید غدیر انسان پڑھے جو مخصوص ہے آج کے لیے اور دوسرے ایام میں بھی پڑھنے کی تاکید کی گئی ہے. بیٹا اور کیا کرنا چاہیے؟ مومنوں کو کھانا کھلانا چاہیے. آفرین. مومنوں کو کھانا کھلانا چاہیے. غسل کرنا چاہیے. غسل کرنا چاہیے. بہت خوب. آج کے دن یعنی عید غدیر میں ہمیں غسل کرنا چاہیے. کوئی بھی عید ہو، کوئی بھی خوشی کی تاریخ ہو، ہمیں اسلام نے، میں نے پہلے بھی بیان کیا کہ تنہا نہیں چھوڑا ہے. کوئی بھی خوشی کی تاریخ آتی ہے فوراً آپ دیکھیں گے کہ 2 عمل ہمیں بہت ہی تاکید کے ساتھ کہا جاتا ہے کہ اسے آپ کو انجام دینا ہے. ایک غسل کرنا ہے اور دوسرا توبہ و
استغفار کرنا ہے، جو اس بات کی علامت ہے۔ غسل ہم کرتے ہیں تو ہمارا ظاہری جسم جو ہے وہ صاف پاک اور پاکیزہ ہو جاتا ہے، اور توبہ و استغفار وہ ہے کہ توبہ و استغفار کرنے سے انسان کی روح طیب و طاہر ہو جاتی ہے۔ کوئی بھی خوشی کا دن جو آتا ہے اسلام میں، اس میں غسل اور توبہ و استغفار کو بہت ہی تاکید کے ساتھ بیان کیا گیا ہے کہ غسل ہمارے ظاہری جسم کو پاک و پاکیزہ کرتا ہے، اور توبہ و استغفار ہماری روح کو پاک و پاکیزہ بناتی ہے۔ اس کے بعد بیٹا آپ بتائیے اور کیا کرنا چاہیے؟ ایک دوسرے کو مبارکباد دینا چاہیے۔ آفرین۔ آج کے دن اعمال میں سے ایک یہ بھی ہے کہ مومنین آپس میں ایک دوسرے کو تبریک کہیں، مبارکباد کہیں، اور مبارکباد صرف ایسے ہی نہیں کرنا بلکہ مفاتی میں ذکر بھی ہے کہ آج کے دن جب بھی مومن آپس میں ملیں تو یہ مختصر سی حمد پروردگار بھی کریں، الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب والائمۃ المعصومین علیہم السلام۔ ساری تعریفیں اس پروردگار عالم کی ہے کہ واقعاً اتنی کوتاہیوں کے باوجود، کہاں ہمارے اعمال، کہاں ہمارے کردار، لیکن اس کے باوجود پروردگار عالم نے ہمارے دلوں میں شمع محبت امیر المومنین کو روشن کیا ہے، اور ہمیں اس لائق سمجھا کہ ان کی محبت کو ہمارے دلوں میں امانت کے طور پر رکھا ہے، لہذا ہمیں اس کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ مومنین آپس میں ملے، مبارک بات پیش کریں۔ عید غدیر اور ہمیں کیا کرنا ہے بیٹا؟ عید غدیر غریبوں کو کھانا کھلانا چاہیے۔ غریبوں کو کھانا کھلانا چاہیے۔ آفرین۔ عید غدیر میں ہم سب کو صدقہ دینا چاہیے۔ صدقہ دینا چاہیے۔ آج کا دن وہ ہے کہ جس میں بہت ہی خصوصیت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے کہ صدقہ دینا چاہیے۔ بہت شکر گزار ہوں اپنے اس بچی کا کہ مجھے یاد دلایا۔ مولا کائنات کا بھی ایک قول ہے کہ جس میں آپ نے ارشاد فرمایا ہے کہ الصدقۃ دواء منجے، اگر کوئی صدقہ دیتا ہے، صبح میں اگر صدقہ دیتا ہے تو پورے دن سلامتی کی اور سلامتی کا پیغام اس کے لیے آتا ہے۔ رات میں سونے سے پہلے اگر کوئی صدقہ دیتا ہے تو پوری رات کی سلامتی کا پیغام اس کے لیے آتا ہے۔ اور امام علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان اگر صدقہ دیتا ہے تو یہ بہترین دوا ہے، ہر مشکلات، پریشانی، بیماریوں سے انسان کو نجات دلاتا ہے۔ اور بیٹا آج کا عمل غسل کرنا چاہیے، مومنوں کو کھانا کھلانا چاہیے۔ آفرین۔ اور بیٹا آپ؟ ہمیں اللہ کی اطاعت کرنی چاہیے۔ اللہ کی اطاعت کرنی چاہیے۔ آپ؟ السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ نے اپنی آفرین، ماشاء اللہ۔ آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہمیں صلہ رحم کرنا چاہیے۔ آفرین، صلہ رحم کرنا چاہیے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ اب تک ہم نے کتابوں میں بزرگوں سے روز اعمال غدیر بہت سنے تھے، لیکن آج ان گلہائے مکتب حسینی کے زبانی یہ اردو زبان خاص طور سے میں اس لیے بھی تاکید کر رہا ہوں چونکہ یہ مادری اعتبار سے ان کی مادری زبان جو ہے وہ اردو نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود ان کاوشوں کا نتیجہ ہے ہماری معلمات کا، ہمارے جو ٹیچرز ہیں کتنے کم سن ہونے کے باوجود آج فصیح اور سلیس اردو زبان میں اعمال روز غدیر کو اس طریقے سے پیش کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من کنت مولا فہذا علی مولا۔ میں مولا ہوں، اس کے لیے علی مولا ہے۔ مدینۃ
الحمدللہ آپ نے دیکھا ان کمسن بچوں نے کس طریقے سے اپنی معصومیت کے ساتھ فضیلت غدیر، اعمال غدیر اور فضیلت مولائے کائنات کے سلسلے میں اعمال، حدیث اور ساری چیزیں بیان کی ہے۔ تقاضا صرف یہی ہے کہ آپ ان بچوں کی سلامتی کے لیے دعا کیجئے، ان والدین کو دعا دیجئے کہ جنہوں نے بہترین تربیت کے ذریعے سے آج ان کو غدیری بنایا ہے۔ خصوصی دعا چاہوں گا معلمات کے لیے کہ جنہوں نے اپنی کاوشوں اور محنتوں کے ذریعے سے ان بچوں کی آمادگی کے لیے جو زحمتیں اٹھائی ہیں اور محنت کی ہے۔ امید کرتا ہوں کہ پروردگار عالم ہمارے اس مختصر سے اعمال کو بہرحال ائمہ معصومین علیہم السلام کے صدقے میں قبول فرمائے گا۔ جہاں کہیں بھی ہوں آپ حضرات سلامت ہوں، انشاءاللہ پروردگار عالم آپ سب کو سلامت رکھے۔ آخر میں اپنے بچوں کی طرف سے انشاءاللہ ایک آواز میں ہم سب کے لیے مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ سب مومنین اور مومنات کے لیے آواز میں بلند کہیں گے، آپ سبھی کو عید غدیر مبارک ہو۔